بات رزق کی آ گئی، جناب سیدہ کی آ گئی. رزق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک رزق وہ ہے کہ جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو. بھائی دیکھیے میں رزق سمجھا رہا ہوں آپ کو، اور ایک رزق وہ ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. بھائی دیکھیے دعائے نتبہ، یہ مجلس، یہ تبرک، خدا کی قسم اپنی مرضی سے آپ نہیں آتے، وہی آتا ہے جسے سیدہ بلاتی ہے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. میں نے کیا کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کیا ارشاد فرمایا؟ مولا ارشاد فرما رہے ہیں ایک وہ رزق ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو، ایک وہ رزق ہے جو تمہارے پیچھے بھاگتا ہے. اچھا مولا سے سوال کر رہا ہے، اور اس سے سوال کر رہا ہے کہ جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے، جس کو اللہ نے امام مبین کہا. اچھا ایک شخص کھڑا ہو گیا، اور یہ مجلس کا آخری جملہ اور در سیدہ سے منسوب ہو جاؤں گا، اور کھڑے ہو کے کہنے لگا یا علی آپ نے کہا کہ ایک رزق وہ ہے کہ جس کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اور ایک رزق وہ ہے کہ جو ہمارے پیچھے بھاگتا ہے. مولا ایک سوال ہے آپ سے، نہج البلاغہ میں جا کے دیکھیں. مولا نے کہا سوال کر. اس نے کہا مولا یہ بتائیں، اگر میں ایک شخص کو لوں اور اس کو ایک حجرے میں، کمرے میں بند کر دوں، اور اس کمرے میں میں ایک موٹا سا تالا لگا دوں، اور دروازے کے باہر خاکدار تارے لگا دوں، سوال کس سے کر رہا ہے؟ جو کائنات کا علم رکھتا ہے. اور مولا یہ بتائیں کہ اس حجرے میں، کمرے میں آنے کے سارے راستے بند کر دوں، اور اس کو ایک ویران جگہ پر منتقل کر دوں کہ جہاں پر کسی انسان کی اس تک پہنچنے کی رسائی نہ ہو. جو بولا اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یعنی کہ میں اس تک رزق پہنچنے کے سارے راستوں کو بند کر دوں. مولا یہ بتائیں اب وہ رزق اس تک کیسے پہنچے گا؟ جس رزق کا آپ نے ممبر سے اعلان کیا ہے. تو مولا مسکرائے اور مسکرا کر جواب دیا اچھا تو نے اس انسان پر بہت مصائب رکھے کہ تو نے اس کو بند کمرے میں بند کر دیا، اس کے دروازے کے باہر خاکدار تارے لگا دی، اس کو انسانوں کی رسائی سے دور کر دیا. اچھا مولا نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دے. کہا مولا پوچھیں. کہا سوال یہ ہے کہ اگر اس بند کمرے میں اس انسان کی موت لکھی ہو، اللہ اکبر، اس بند کمرے میں انسان کی موت لکھی ہو تو موت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس نے سوال پوچھنے والے نے کہا جی مولا موت تو ضرور آئے گی. تو مولا نے کہا جس راستے سے موت آئے گی اسی راستے سے رزق آئے گا. جس راستے سے موت آئے گی جی صاحب اس راستے سے رزق آئے گا. اسی لیے جب کبھی دسترخوان سیدہ کو بچھائیں تو یہ نہ سوچیں کہ مال کم ہوگا، یہ نہ سوچیں کہ مال کم ہوگا، یہ نہ سوچیں کہ پریشانی آئے گی، یہ نہ سوچیں کہ دسترخوان میں تنگی ہو جائے گی. دسترخوان کو وسیع کرنا ہے، در سیدہ پہ آنا ہوگا، مجلس کو وسیع کرنا ہے، ذکر سیدہ منعقد کرنا ہوگا. شاعر نے کہا دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا شاعر بڑا سمجھدار ہے، بس سمجھدار کیوں نہ ہو در اہل بیت سے منسوب ہے. کیا کہا کہ دنیا اور آخرت میں، آخری شعر اور مجلس کو تمام دنیا میں نے کہا رزق سے جڑ جائیں. کہا کہ دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے. بھئی فقط دنیا کی بات نہیں ہو رہی، آخرت، بہت شکریہ، بات آخرت کی بھی ہو رہی ہے. کہا دنیا اور آخرت میں جو رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. پانی دینا ہے.